سارے مخالف، انگریز مخالف اور کانگریس یا ہندو مخالف، اپنی صفوں میں بھی مخالف، ایک شخص ہے جو چٹان بن کے کھڑا رہا اور صرف اصول تھے. پرابلی 76 سال پہلے انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا، آلموسٹ 80 سال پہلے 1946. آپ دیکھیں نا، تقریباً 78 ایئرز پہلے ایک شخص پریڈکٹ کرتا ہے. یہ ویژن ہے. یہ وہ شخص ہے حضور جو آخری دنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیا. ناظرین، آج قائد کی ولادت کا بہترین خوبصورت دن ہے. ہم ان کی اسٹرگل کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کی شخصیت پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی شخصیت کیا تھی اور پاکستان، وہ اسپیشل پاکستان کے بارے میں کیسا سوچتے تھے، پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے. جس پاکستان کا شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے خواب دیکھا تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو حقیقت میں بدلا تھا. جو آج کا پاکستان ہے، کیا قائد اعظم ایسا ہی پاکستان چاہتے تھے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایئر کوموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح پر 20 سال تک تحقیق کی اور بابا قوم کے 400 سے زیادہ نادر پورٹریٹس اکٹھے کی اور پچھلے کئی برسوں سے قائد اعظم کی شخصیت پر لیکچرز بھی دے رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں. سر ویلکم ٹو سنو پاکستان. سر سب سے پہلے ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے نجات دہندہ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت، ان کے افکار پر کوئی روشنی ڈالیے، ان کے بارے میں کچھ انہیں بہترین الفاظ میں یاد کیجیے. دیکھیے، کسی بھی شخص کو جاننے کے لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جاتے وقت اس دنیا میں اپنی لیگیسی کیا چھوڑ گیا، وراثت. یہ بہت بڑا ملک چھوڑ گیا. پہلی بات تو یہ میں نوجوانوں سے، آپ جیسوں سے جب ملتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ان میں ایک ایلیمنٹ مایوسی کا ہے، ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. تو پھر میں 20 سال سے، جو نجف کہہ رہی تھی کہ میں قائد اعظم جیسے لیڈر لوگوں اور خاص طور پہ یوتھ کے آگے پیش کرتا ہوں کہ یہ میں کسی نبی اور ولی اور نعوذ باللہ کسی پیغمبروں کی باتیں نہیں کر رہا. یہ 78 سال پہلے ہمارے درمیان ایک شخص موجود تھا، بالکل، جو اتنی بڑی اگزامپل ہے ایک انٹیگریٹی کی، ایمانداری کی، اور لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، اور کن اصولوں کی بنیاد پر سارے مخالف، انگریز مخالف اور کانگریس یا ہندو مخالف، اور یہ ایک واحد شخص ہے اپنی صفوں میں بھی مخالف، اپنی صفوں میں بھی مخالف، اور یہ ایک شخص ہے جو چٹان بن کے کھڑا رہا اور صرف اصول تھے. پرابلی جو میری نظر میں اصول میں آپ کے نوجوانوں کو یہ ایک شخص سے تعارف جس کا میں کرانا چاہتا ہوں، میں تھیوری سے نہیں کراؤں گا، وہ انٹرنیٹ پہ ان کو گوگل سے مل جائے گا کہ قائد اعظم کون تھے. بالکل میں کروں گا آپ کو مثال اس لیڈر کی دکھانا چاہوں گا جو شخص اس ملک کا ظاہر ہے فاؤنڈر ہے. پاکستان بن گیا، زیارت میں بیمار تھے، ایک دن موسٹلی ڈھال رہتے تھے، کئی گھنٹے نیم بے ہوش بھی رہتے تھے اور پورا دن بات نہیں کرتے. ایک دفعہ تھوڑے سے فریش تھے، لان میں بیٹھے ہوئے تھے، اے ڈی سی کو بلایا کہ میرا سگار کا بل لے کر آؤ. سگار نہیں چھوڑا تھا پینا. اے ڈی سی نے کہا سر آپ گورنر جنرل ہیں، آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے سرکاری طور پر، آپ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہیں، انہوں نے آپ کے تو بل پے ہو چکے ہیں کیونکہ آپ کی طبیعت اتنے دنوں سے خراب تھی. تو کہتے ہیں سارے بل لے کر آؤ جو پے ہو چکے ہیں. اچھا، جب وہ بل لائے گئے تو انگریزی میں اے ڈی سی کو اپنا چیک بک سے چیک کاٹتے ہوئے انگریزی میں اے ڈی سی کو کہتے ہیں سگار پینا بری عادت ہے، میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے. بہت خوب، بہت خوب. اور ادھر تو جناب کیمپ آفیسز قائم کیے جاتے ہیں فنڈ سے، کیا للے تللے نہیں ہوتے. نہیں. اچھا خالد صاحب، آپ نے اتنا ڈفرینس بتایا ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے، کیا کوالٹیز تھی، کیا سوچ تھی. مجھے یہ بتائیے کہ قائد کے پاکستان میں اگر ہم تھوڑا سا ریلیٹیو سٹڈیز کی طرف جائیں، قائد کے پاکستان میں اور آج کے پاکستان میں کتنا فرق ہے، اگر آپ پریسائزلی ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. یہ سب سے مشکل سوال ہے، مجھے پتا تھا آپ سے ہی آئے گا. اور میں یہ عرض کرتے چلوں کہ میں کچھ عرصہ پہلے 6-7 سال پہلے میں ایک چینل پہ انوائٹڈ تھا، بڑی مشہور اینکر تھیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ ہم 1 گھنٹے پہ قائد اعظم کا پروگرام کریں گے 1 on 1 اور 45 منٹس جو ہیں، جو آپ کے 3 سیگمنٹ ٹائپ ہوتے ہیں 4 میں سے، تو وہ قائد اعظم پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. اور جو آخری ہے وہ قائد اعظم کو کمپیئر کریں گے اس وقت کی 7-8 سال پہلے کی لیڈرشپ سے. بالکل ٹھیک. میں نے کہا جی وہ میں نہیں کر سکتا. اچھا. انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا کوئی کمپیریزن ہی کوئی نہیں تھا. آپ 1 سینٹی میٹر کو 1 کلومیٹر سے کہیں کہ مقابلہ کرو اس شخص کو. مثال دی آپ نے. تو میں حضور میں یہ عرض کرتا چلوں، اب آج کی میں لیڈرشپ کو، لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا لیڈرشپ سے، لیکن میں کم از کم یہ تو دکھا سکتا ہوں کہ یہ ایک شخص ہمارا ہی تھا، ہم میں سے ہی تھا. ہم حکومتوں میں آتے کس لیے ہیں؟ پاور کے لیے، گلوریفیکیشن کے لیے، پریویلیجز کے لیے آتے ہیں. یہ وہ شخص تھا جس کا بھائی احمد علی جناح، یہ اے ڈی سی ہیں ان کے، کیپٹن گل حسن، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے
وہ کہتے ہیں جو آرمی چیف بنے بعد میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے اپنا تعارف کرایا، اپنا کارڈ دیا، اس کے اوپر لکھا تھا احمد علی جناح، بردر آف قائد اعظم، گورنر جنرل آف پاکستان، یہ کارڈ پہ لکھا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا میں بھائی ہوں، کارڈ پہ لکھا بھی ہوا ہے اور بھائی کو کارڈ دے دو. اس نے کہا آپ نے بھائی سے اپوائنٹمنٹ لی تھی؟ انہوں نے کہا اپوائنٹمنٹ تو نہیں لی تھی لیکن کارڈ دے دو کہ بلا لیں گے. اے ڈی سی اندر چلے گئے اور قائد اعظم کو جا کے کارڈ دکھایا، انہوں نے پڑھا کہ بھائی آیا. انہوں نے کہا بھائی نے، حقیقی بھائی تھا، تو انہوں نے کہا میرا ٹائم لیا تھا بھائی نے؟ انہوں نے کہا نہیں ٹائم نہیں لیا تھا. ریڈ پین پکڑا اور جو سیکنڈ لائن تھی نا جس کے اوپر لکھا ہوتا بردر آف قائد اعظم گورنر جنرل آف پاکستان، اس کو کاٹا. اچھا. اور اے ڈی سی کو کہتے ہیں اس کو یہ کارڈ واپس دے دو اور کہو کہ نیا کارڈ بنوائے تو شاید مل لوں. واہ واہ واہ. مطلب رولز اینڈ مطلب ریگولیشن جو سب اتنے کے اصول لیے عام پسند ہیں. تھے اور اپنے بھائی کو یہ نہیں چاہتے تھے کہ کو. میرا نام گورنر جنرل کا اپنے کارڈ پہ کیوں لکھوائے. اسی صاحب میرا خیال ہے یہ واقعات بڑے کم لوگوں کو پتا ہے جو آپ معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں. ہمارا جب منسٹر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے اپنے اصولوں پہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارا منسٹر ہوتا ہے وہ 10 گاڑیوں پہ پلیٹیں ایم پی ایم این اے لگواتا ہے، 50 گاڑیوں پہ لگواتا ہے. تو وہ اپنے بھائی کا وزٹنگ کارڈ کہتے ہیں اس کو نیا بنوائے. یہ وہ شخص ہے حضور جو آخری دنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیا. زیارت میں تھے اور اس دوران فاطمہ جناح کو فکر ہوئی اور ڈاکٹروں نے فاطمہ جناح سے کہا کہ ان کی صحت کی وجہ سے ان کی زندگی کو زیادہ خطرہ ہے اور کھا نہیں رہے کیونکہ بیماری کی نسبت صحت سے زیادہ خطرہ ہے، تو کچھ کھلائیں، دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی. تو فاطمہ جناح کو یاد آیا، انہیں اے ڈی سی سے مشورہ کیا کہ یہاں لاہور میں جب تشریف لاتے ہیں قائد اعظم تو یہاں ممدوٹ ہاؤس میں ایک باورچی ہے فلاں فلاں ان کو پسند ہے. تو اے ڈی سی نے کہا کیوں نہ ہم اس کو بغیر پوچھے قائد اعظم کے، پوچھا تو اجازت نہیں دیں گے اس کو وہاں بلانے کی. تو اس کو جہاز کا ٹکٹ دے کے کوئٹہ بلایا گیا، زیارت پہنچایا گیا. اور فاطمہ جناح نے کہا کہ جو سب سے اچھا تم کھانا قائد اعظم کے لیے بناتے تھے، جو ان کا فیوریٹ ہے وہ بناؤ. بنایا، بہن کھانا اندر لے گئی، ضد کی بھائی کو کہ بہت دنوں بعد آپ نے کھانا نہیں، آپ سے کہا چکھ لیں. جب چکھا تو خوشگوار حیرت ہوئی بہن کو کہ پیٹ بھر کے قائد نے کھانا کھا لیا. برتن اٹھائے گئے، سب بہت خوش تھے باہر کہ آج اتنے دنوں بعد قائد اعظم نے کھانا کھایا پیٹ بھر کے. تھوڑی دیر بعد اے ڈی سی کو اندر بلایا اور بلا کے کہا یہ کھانا کس نے بنایا. تو اے ڈی سی نے کہا کہ وہ جو، اب جھوٹ کوئی نہیں بول سکتا تھا ان کے سامنے، تو اب سچ بتانا پڑا کہ وہ جو ممدوٹ ہاؤس لاہور سے باورچی ہم نے جہاز پہ بلا لیا تھا. کہتے ہیں اس کو بلاؤ. اس کو بلایا، اپنی ذاتی چیک بک سے اس کا ریٹرن ٹکٹ کا خرچہ لکھ کے انگریزی میں کہتے ہیں اس کو واپس بھیج دو، یہ ایک غریب قوم ہے، میرے منہ کے ذائقے کے لیے اس عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی. واہ کیا کمال جملہ، کیا بات ہے، کیا کیا کمال بات جملہ ہے، کیا سوچ ہے، یقین کیا مانیے کردار ہے. سب رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور ادھر مطلب آپ نے جو بات کی کہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے کارڈ پہ وہ کٹوایا کہ یہ میرا بھائی ہے، کہ میرا تعارف جو ہے نا وہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. اور ساتھ ہی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو جناب کوئی ہلکے کا ایم این اے، ایم پی اے، تو اس کے جو کوئی سپورٹر بھی ہے نا تو وہ بھی ایم پی اے کی، ایم این اے کی پلیٹ لگا کے پھر رہتے ہیں جناب گاڑیوں پہ، قانون سے بالا سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے یہاں سے انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ قائد اعظم کی اصولی رہنما ہے جناب، آپ اسے رہنمائی حاصل کریں. سر تھوڑی سی اگر ہم بات کر رہے ہیں، آج ہم برے صغیر میں دیکھتے ہیں، ہندوستان میں دیکھتے ہیں تو بڑے برے حالات نظر آتے ہیں. مسلمان وہاں پہ بڑے پسے ہوئے ہیں اور جس طرح سے انسانی حقوق کی وہاں دھجیاں اڑ رہی ہیں. قائد اعظم کا جو دو قومی نظریہ تھا آج سب اس کی تعریف کر رہے ہیں، سبھی اس کے معترف ہیں. تو اس پہ بھی ذرا بتائیے گا کہ وہ جو لوگ اس وقت تنقید کرتے تھے، کچھ چھوٹا سا ایک طبقہ تھا، انہیں کیا کہنا چاہیں گے آج؟ دیکھیے قائد اعظم، میں جو بچوں سے ملتا ہوں، نوجوانوں سے، اور خاص یونیورسٹی اسٹوڈنٹس وغیرہ، میں 20 سال سے لیکچر دے رہا ہوں یہ مختلف یونیورسٹیز میں، اور میری شرط ہوتی ہے میں پیسے نہیں لوں. اچھا، فری آف کاسٹ؟ کیونکہ اس ملک نے مجھے ایک فائٹر پائلٹ بنایا، میں ایئر کموڈور ریٹائر ہوا، مجھے صدر پاکستان کی ستارہ امتیاز ستارہ بصالت ملا. آیا مجھے ہندوستان میں ملنا تھا یہ اگر ہندوستان آزاد نہ ہوتا. قائد اعظم نے 1946 میں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت لوگ مخالف تھے، قائد اعظم نے 1946 میں کہا تھا، میں کوشش کرتا ہوں، میری اردو اتنی اچھی نہیں، میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ، جو اس وقت مسلمان، جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ مسلمان بھی مخالفت کر رہے تھے، بہت بڑی تعداد تھی، تو قائد اعظم نے کہا کہ جو لوگ پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی آنے والی نسلیں ہندوستان سے اپنی لائلٹی ثابت کرنے میں گزارے گی. واہ واہ، واٹ اے ویژن. سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ وہ نام وہاں پہ انہوں نے بدلے ہوئے ہیں، نک نیم رکھے ہوئے ہیں. اور ان کے جہاں پہ مسلمان کمیونٹی بستی ہے وہاں پہ آپ حالات تو دیکھیں جا کے، پانی وہاں میسر نہیں ہے، سڑکیں نہیں بنی ہوئی. سر دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جی آپ دیکھیے ویژن دیکھیے اس شخص کی کہ اتنا دور تک سوچتے تھے، اور آج وہی ثابت نہیں ہو رہا. جو بارڈر پار سیلیبریٹیز ہیں، جو سپر سٹارز ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، وہ یہی ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی پہلے ہیں اور ہم مسلمان بعد میں. بالکل جسٹ یہ اس شخص کی 76 سال پہلے انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا، آلموسٹ 80 سال پہلے، 1946 آپ دیکھیں نا، تقریباً 78 ایئرز پہلے ایک شخص پریڈکٹ کرتا ہے.
ये विजन है। और क्या बदिले विजन ना था? खास्ता वो सेलिब्रिटीज को उनकी मजहबी रसूमात में शरीक भी होना पड़ता है और वो खुद बनाते भी हैं। जी बिल्कुल, जी और बिल्कुल। ये बिना आप रह नहीं सकते, वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते। exactly. खालिद साहब, जितना मुझे ये extremism बताइए, है वो वहाँ जो पर। आपका पहला आगाज था ना बात का, कि आज की नौजवान नस्ल बहुत मायूस है पाकिस्तान से, हालात से, करियर के हवाले से, स्टडी के हवाले से, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकली। मुझे ये बताइए, इस यूथ में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो मायूस है, उनको किस तरह उजागर किया जा सकता है, उनके पोटेंशियल को, उनकी सोच को, उनके अंदर जोश और जज्बे को? आप क्या ऐसा पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, दो ही ऑप्शंस होती हैं। एक, पहले विजन दी जाए किसी कौम को या नौजवानों को, और फिर उस पर उसके रहनुमा या लीडर अमल कर और अमली मिसाल बने। ठीक है, अमली मिसाल बने, बिल्कुल ठीक। अमली मिसाल बने। ये वो शख्स, अब मैं जो मिसालें क्यों देता हूँ, मैं लोगों को, और यार मेरे लीडर्स आजकल के क्यों नहीं सुनना चाहेंगे मेरी बातें, क्योंकि कोई शख्स सिगार का बिल जो दे, जो कुक शेफ को वापस भेज दे, जो शख्स ये चाहे, आप सोचिए ज़रा, पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद गवर्नर जनरल हाउस में रह रहे हैं, 1 रुपया तनख्वाह रखी, अपनी ज़ाती गाड़ी 14 साल पुरानी बहरी जहाज़ से मंगवाई कि ये गवर्नर जनरल की कार होगी, ये गरीब मुल्क है। हुक्म दिया कि अगर गवर्नर जनरल हाउस में कोई चीज़ खरीदी जाएगी, कोई भी चीज़ ग्रॉसरी से लेकर, जब तक मैं दस्तखत नहीं करूँगा बिल नहीं क्लियर होंगे। 37 रुपए का बिल आता है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास, और एक एक पूछते हैं कि ये क्यों खरीदना है। 7 रुपए की एक कुर्सी पर आकर रुक जाते हैं और पूछते हैं कि ये कुर्सी किस लिए चाहिए। स्टाफ कहता है जी ये फातिमा जना के कमरे में कुर्सी नहीं है। उसको क्रॉस कर देते हैं, विच इज़ नॉट अप्रूव्ड, और अंग्रेज़ी में कहते हैं, फाती कहते थे अपने बहन को प्यार से, कहते हैं फाती अपने लिए कुर्सी खुद अफोर्ड कर सकती है, कौम इसका खर्चा क्यों उठाए। क्या बात है, बहुत खूब। बहन बेकरी को फ़ोन करती है, बेकरी वाले को, और कहती है कि भाई कह रहा है कि हम 2 बहन भाई हैं, 2 या 3 स्लाइस खाते हैं नाश्ते में, तो पूरी डबल रोटी, क्योंकि रेफ्रिजरेशन उन ज़माने में अच्छी नहीं थी, तो डबल रोटी अगले दिन ख़राब हो जाती है, तो आप हमारे लिए 4 स्लाइस की डबल रोटी नहीं बना सकते कोई। मैं बच्चों से कहता हूँ कि उस डबल रोटी से पाकिस्तान अमीर नहीं होना था, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन लीडर कहता है तरबियत कि कर रहे शुरू थे। करोगे तो मैं शुरू करूँगा, बिल्कुल। पहले मेरे से शुरू करो। अबुल हसन इस्फहानी थे, वो कायद आज़म के बड़े करीबी दोस्त थे, पाकिस्तान के पहले एम्बेसडर थे अमेरिका में। पाकिस्तान बनने के 14 दिन बाद 28 अगस्त 1947 को कायद आज़म से मिलने आए गवर्नर जनरल हाउस में। कहते हैं हमारी, वो अपनी किताब में लिखते हैं, वो कहते हैं कि मैं 9 बज गए रात के और मीटिंग ख़त्म हुई मेरी उनसे, तो वो उठे तो पहले कमरे की लाइट ऑफ की, फिर गली से बरामदे से गुजर रहे हैं तो लाइटें ऑफ करते जा रहे हैं। तो मैं दोस्त भी था, तो कहते हैं, मैं अपनी किताब में लिखता है कि मैंने हिम्मत की कायद आज़म से कहें कि सर ये गवर्नर जनरल हाउस है, इसकी लाइटें तो जलती रहनी चाहिए। तो कायद आज़म ने कहा इसीलिए तो बंद कर रहा हूँ, ये गवर्नर जनरल हाउस है और ये लाइटें लोगों के पैसों से जल रही हैं, मैं सीढ़ियों पे खड़ा इंतजार कर रहा हूँ, जब तुम नीचे चले जाओगे तो ये लाइट्स ऑफ करके जाऊँगा। आया उस बिजली से पाकिस्तान अमीर होता है। लीडर साबित करता है कि सबसे पहले मुझसे शुरू करो और फिर कोई और बात। क्या खूबसूरत बात बिल्कुल, खालिद बिल्कुल। चिश्ती साहब आपने की है, और मैं सारी बातें, मतलब वो इस तरह की बातें हैं जो बहुत कम लोगों को पता है और आपने बताई हैं, और मकसद यही था कि जनाब तरबियत हो सके, बताया जा सके, और ख़ुद अपने पे एग्जाम्पल सेट करके लोगों को बताया। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। थैंक यू।